فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہترین اور پیارا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے سب سے اہم اور اساسی اور بنیادی اصول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ ایک ہمسائیگی میں، ایک پڑوس میں، ایک محلے میں، محلے داری میں ایک محلے دار پر دوسرے شخص کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذمہ داریاں بھی بتلائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی جگہ آپ ایسی نہیں دیکھیں گے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں رہنمائی نہ دی ہو۔ زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی موجود ہے۔ جب ہر جگہ کی رہنمائی موجود ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کے آداب بھی بتلائے، قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے، اور اسی طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاموں کے آداب بھی سکھائے۔ آپ نے گفتگو کے آداب سکھائے، آپ نے چلنے کے آداب سکھائے، آپ نے بات سننے کے آداب سکھائے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے محلہ داری کے بھی کچھ آداب سکھائے، اور اس محلہ داری پر اور اس پڑوس پر جو قرآن مقدس میں آیات وارد ہوئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث کے ذریعے سے محلہ داری کے حقوق بتلائے ہیں، ان تمام کی تمام آیات اور ان تمام حقوق کا احاطہ اس وقت مشکل ہے۔ میں اس میں سے چند باتیں ابھی عرض کروں گا۔ ایک بات صرف اتنی ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور مجھے اپنے محلہ دار یعنی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایک محلے دار کو محلے دار کی میراث میں نہ شریک کر لیا جائے۔ مجھے ایسا خدشہ ہونے لگا کہ ابھی کوئی آیت آئے گی اور جس میں کہا جائے گا کہ اپنے پڑوسی کو بھی میراث میں شریک کرو۔
حالانکہ میراث میں کون شریک ہوتے ہیں؟ اولادیں. باپ مر جائے اولادیں مستحق ہوتی ہیں. اولادوں کی میراث ماں باپ کو ملتی ہے، بیوی بچوں کو ملتی ہے، اسی طرح سے بہن بھائیوں کو میراثیں ملتی. تو جو نسبی رشتے ہیں ان کو میراث ملتی ہے. ازدواجی رشتہ بیوی کی میراث شوہر کو، شوہر کی میراث بیوی کو ملتی ہے. تو پڑوسی کو نہیں ملتی. لیکن فرمایا اتنا جبریل نے مجھے کہا اور اتنی نصیحت کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ شاید ابھی کوئی ایسی آیت آ جائے گی اور جس میں یہ حکم ہوگا کہ پڑوسی کو بھی اپنے میراث میں شریک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حقوق ہے؟ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہے؟ ایک محلے دار کے دوسرے محلے دار پر کیا حقوق ہے؟ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں حقوق بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ایک حق تو یہ ہے کہ ان ماتا، اگر پڑوسی مر جائے، بلکہ یہاں ان مریضہ، اگر پڑوسی بیمار ہو، عدتہ، تو اس کی بیمار پرسی کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. اخلاقی فریضہ ہے، ضروری اور لازمی ہے محلے دار ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اور پھر فرمایا 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. کون 3 طرح کے؟ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں بھی رہتا ہے، نمبر 2 مسلمان بھی ہے، نمبر 2 قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. تو اس کے تو 3 حق ہو گئے. تو 3 حقوق اور 3 جہتوں سے آپ اس کی بیمار پرسی کریں گے. اس لیے کہ نمبر 1 آپ کے محلے میں رہتا ہے، نمبر 2 مسلمان ہے، اسلام کا بھی حق ہے، اور نمبر 3 آپ کا قرابت دار بھی ہے. اور دوسری قسم کا پڑوسی آپ نے یوں ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ جس کے 2 حق ہوتے ہیں، یعنی دوہرا حق ہوتا ہے، 3 گنا نہیں، دوہرا حق ہوتا ہے. وہ کون سا پڑوسی ہے؟ مسلمان ہے، محلے دار ہے. اور تیسری قسم کا وہ پڑوسی ہے کہ جس کا ایک حق تو ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ کون؟ وہ صرف آپ کا پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ قرابت دار ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک بکری ذبح فرمائی اور گھر والوں کو کھلانے کا ارادہ فرمایا تو واپس تشریف لائے. باہر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ کر اپنے گھر والوں سے پوچھا وہ یہودی کے گھر میں آپ نے گوشت بھیجا ہے؟ وہ تو یہودی ہے، اس کے گھر میں ہم گوشت کیوں بھیجیں؟ نہیں، پڑوسی تو ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا محلے دار ہے، پڑوسی ہے، اس کا ایک حق تو ہے ہمارے اوپر. پڑوس کا تو حق ہے، اسلام کا حق نہیں ہے، قرابت داری کا حق نہیں ہے، لیکن پڑوس کا تو حق ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان مریضہ، اگر آپ کا پڑوسی بیمار پڑ جائے، عدتہ، اس کی اعادت کرو، بیمار پرسی کرو. اگر وہ محتاج ہے دوا کی طرف، اس کو دوا دلواؤ. اگر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، یہ بیمار پرسی میں شامل ہے. آپ مشورہ دے کے آ جائیں کہ ہاں بھائی ڈاکٹر سے علاج کروا لیں، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. بھائی بیمار پرسی کا تقاضا، بیمار پرسی کا حق یہ ہے کہ اس کی تمام ضروریات کا آپ خیال رکھیں. اگر اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ لے جانے کا انتظام کیجئے. یہ حق ہے پڑوسی کا، یہ پڑوسی کا حق ہے. اور اگر وہ اس وقت مال کا محتاج ہے، آپ اس کی مدد کیجئے. عام طور پر میرے عزیز دوست اور بزرگوں، شادی کے موقع پر ہمارے یہاں لفافہ دینے کا رواج ہے، اور لفافہ شادی کے موقع پر ہم دیتے ہیں، اور اس لفافے میں ہم اپنا نام بھی ڈال دیتے ہیں. ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ میں نے دیا ہے، میں فلاں ہوں. اور نیت کیا ہوتی ہے کہ جناب آج میں نے دیا ہے اور کل میرے یہاں خوشی ہوگی تو مجھے بھی تو ملے گا. اب جب میرے یہاں خوشی ہوئی تو اس نے دیکھا، وہ اپنا رجسٹر کھولا، انٹری تو کی ہوئی تھی اس نے. اچھا بھائی اس صاحب نے 1 سال پہلے مجھے 1000 روپیہ دیا تھا تو مجھے تو 1500 دینا چاہیے.
قرآن کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ قرآن نے اس کو ربا اور سود کہا ہے، اس کو تو سود کہا کہ تم اس نظریے سے جو دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو کہ تاکہ مشکل میں وہ تمہیں بڑھ کر دے، تمہاری مشکل میں تمہیں زیادہ کر کے دے، تو یہ تو ربا کی صورت ہے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور تم اس نظریے سے دیتے ہو کہ میرا مال پاک ہو جائے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا قرابت دار ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس مشکل گھڑی میں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر یہ تعاون تم کرتے ہو یہ تو اللہ کے ہاں اجر ہے۔ بیماری میں کوئی تعاون نہیں کرتا، وہ شادی میں سارا پیسہ جا کے خرافات میں، واہیات میں، تباہیات میں بہاتا ہے پیسہ، وہ تو ہے سراسر اسراف کر رہا ہے۔ اسراف سے بھی اگلا درجہ جو اس سے بھی بدترین ہے، تبذیر کر رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں مال کو بے جا بہاتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ تبذیر کر رہا ہے۔ شادی جس کے یہاں ہو رہی ہے وہ تبذیر میں پیسہ لگا رہا، اور یہ لفافہ دینے والا اس تبذیر میں اس کو مدد دے رہا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پر تعاون کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر تعاون نہ کیا کرو، یہ تو گناہ پر تعاون کر رہے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑوسی اگر بیمار ہو گیا ہے، بہت بڑا خرچہ اس پر آ گیا ہے، بڑا علاج ہے، مہنگا علاج بتا دیا ڈاکٹروں نے، اس موقع پر اس کو تعاون کی ضرورت ہے۔ اب یہاں چپکے سے جا کے دے کر آ جاؤ، یہ ہے اجر کی بات۔ اتنی خاموشی سے، اتنی چپکے سے دے کر آ جاؤ کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے، الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح سے دے کر آ جاؤ۔ اس میں ناموری نہ کرو، اس میں نام روشن نہ کرو، یہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان مرض عدتہ، پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اور بیمار پرسی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ بیمار پرسی کے علیحدہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس وقت مجھے وہ ذکر نہیں کرنے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں، بیمار پرسی مختصر کی جاتی ہے، تھوڑے سے وقت میں، تھوڑی سی وقت میں وہاں جا کے خیر خیریت پوچھ کے واپس آ جانا۔ وہاں اس طرح سے نہ آپ بیٹھ جائیں اور اتنی لمبی گپ شپ آپ نہ لگائیں کہ صاحب بیت کو، گھر والے کو اذیت اور تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم وہاں جا کے بیٹھ کے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو مقصد ہے بیمار پرسی کے لیے، اور آپ جانتے ہو کتنا بڑا اجر ہے بیمار پرسی، فرمایا جو شخص بیمار پرسی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے، تو وہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے، سمجھ لو، وہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا واپس آنے تک اگر وہ راستے میں مر گیا تو شہید مرے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتائے ہیں۔ ایک مسلمان کی اتنی شان ہے اللہ کیا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو آپ جنازے میں جائیے، اور جنازے میں جانے کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے جنازے میں چلے گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں اپنی گپ شپ میں، اپنی مشغولیت میں لگ گئے، انتظار میں ہے کہ بھئی کب جنازہ قائم کیا جائے اور نماز جنازہ ادا کروں تو میں نکلوں، اور کوئی زیادہ تعلق ہوا تو بھئی تھوڑا سا قبر تک چلے گئے۔ آج ہمارے ہاں تو صرف یہ رواج ہے بس، جبکہ جنازے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تجہیز، تکفین کا آپ انتظام کریں، آپ آگے بڑھیے، اس کو کفن کی ضرورت ہے کفن دیجئے، قبر کی کھدائی کا مسئلہ ہے آپ وہاں تشریف لے جائیے، آپ قبرستان پہنچ جائیے، لیکن یہ سارے کے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ وہ اس نے کیا تھا تو میں بھی کروں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طرح سے اس کے اہل خانہ اور گھر والوں جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بچوں کو تسلی کے کلمات کہیے، تسلی دیجئے، ان کا حوصلہ آپ بڑھائیے، اور اگر ان کے گھر کے اندر کھانے کا انتظام نہیں ہے تو آپ ایک وقت دو وقت کھانے کا انتظام کیجئے، کھانے کا انتظام کیجئے۔
بعض علاقوں کے اندر رواج ہے کہ جس گھر کے اندر انتقال ہوتا ہے اسی گھر والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ پورے علاقے والوں کی پرتکلف دعوت کرے گا. انا للہ و انا راجعون. سخت ظلم ہے یہ، تو ناجائز کھانا ہے، یہ تو ناجائز کھانا ہے. اس وقت تو حدیث کا تو حکم یہ ہے کہ ایک وقت کے لیے، 2 وقت کے لیے، 3 وقت کے لیے اس کی خیر خبر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غم میں نہ ڈھال اور وہ کھانا نہ کھائے تو اس کی بیوی اور بچے اس کے بھوکے رہ جائیں. آپ خیر خبر لو اس کی. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آل جعفر کے گھر میں کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ غم کی وجہ سے اس غم نے انہیں مشغول کیا ہوا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ ہو گیا ہے. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ان مات شیعتہ، مر جائے تو آپ جنازے میں ساتھ جائیے. جو جنازے میں شریک ہوا فرمایا اس کو 1 قیرات اللہ ثواب عطا کرے گا، اور جو قبر تک بھی شریک رہا اور دفن میں بھی شریک رہا اللہ اس کو 2 قیرات کا ثواب دے گا. پوچھا گیا 1 قیرات 2 قیرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 1 قیرات یہ ہے احد پہاڑ جتنا صدقہ کرنا، اور 2 قیرات اس کا ڈبل کر لو. یہ کس پر ملتا ہے؟ جنازے میں شرکت کرنے پر. یہ کس پر 2 قیرات؟ قبرستان میں جانے پر. لیکن میں بات وہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہمارا جانا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ جاتے وقت کیا نیت ہوتی ہے؟ بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کیا کرے میں کیوں جا رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب وہ بھی آیا تھا میں بھی جاؤں گا، اس لیے بس. اللہ کی رضا جب تک نہیں ہوگی یہ 1 قیرات یہ 2 قیرات کا ثواب نہیں ملتا بھائی. یہ تو اللہ کی رضا پر ملتا ہے، یہ تو اخلاص نیت پر ملتا ہے، اور یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ملتا ہے. یہ ثواب کے بڑے مواقع ہیں. شرط یہ ہے کہ نیت بھی درست ہو اور اسی طرح سے سنت کا بھی التزام اور اہتمام ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق بتایا ہے ان مات شیعتہ. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ. اگر آپ کا پڑوسی کسی اپنی ضرورت کے لیے آپ سے قرض مانگے، آپ سے مال مانگے، اور آپ صاحب حیثیت ہیں، دینے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں، اقرضتہ، اس کو قرض دو. یہ اس کا اخلاقی فرض ہے، یہ اس کا اخلاقی حق ہے کہ آپ کے محلے میں رہتا ہے. بسا اوقات جانی جسمانی مدد سے زیادہ مالی مدد کی طرف آدمی محتاج ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہو قرض، سوال یہ ہے کہ کیا قرض دینے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جی قرض دینے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور قرض دینے سے ثواب جو ملتا ہے وہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. کوئی کسی کو صدقہ 1 دے گا تو 1 کے بدلے میں 10 اس کو ثواب 10 گنا کا ثواب دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے اگر قرض دیتا ہے تو 1 کے بدلے میں 18 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. کیوں ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ محدثین نے لکھا اس لیے ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ قرض صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو 100% اپنے ثواب کی نیت ہوتی ہے، اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے. وہاں 100% اپنی غرض مطلوب ہوتی ہے کہ صدقہ دے رہا ہوں تاکہ میری آخرت سنور جائے. یہاں جب قرض دیتا ہے سامنے والے کو تو یہاں اس کی ضرورت مد نظر ہوتی ہے، اپنی مد نظر نہیں ہوتی. اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور بسا اوقات چونکہ وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ عزت نفس ہے اس کی، اور عزت نفس کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتا، وہ مانگتا نہیں ہے، لیکن قرض سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اس لیے دوہرا ثواب، اس لیے زیادہ ثواب بتایا. تو اس لیے اور ادھر اس کو بھی تاکید ہے، سخت تاکید ہے کہ بلا وجہ وہ واپسی میں تاخیر کرے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. مطل الغنی ظلم، اس کا اس طرح سے ٹال مٹول کرنا تو سارا سر ظلم ہے. اور اگر وہ اسی طرح سے مر گیا اور استطاعت تھی اور اس نے نہ دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے. اور فرمایا اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیا جائے، لیکن یہ جو قرض ہے، یہ جو اس کے ذمہ رہ گیا ہے، یہ نہیں معاف کیا جائے گا. شہید ہو کر اللہ کی راہ میں پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو کر پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو کر پھر زندہ ہو، سب گناہ دھل جائیں گے. مسلمان کا حق نہیں دھلے گا. کسی کا مارا ہوا قرض، کسی کا دبایا ہوا پیسہ وہ نہیں صاف ہوگا جب تک صاحب حق نہیں معاف کرے گا. اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ.
چوتھی بات یہ ہے، چوتھا اخلاقی حق اپنے مسلمان بھائی کا یہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی نے کوئی غلطی کر لی تو سترتہ، پردہ ڈال دو بھائی۔ اگر اس نے کوئی غلطی کر لی، اس کا کوئی عیب دیکھ لیا تو پردہ ڈال لو۔ اور چونکہ آپ پڑوس میں رہتے ہو اس لیے عیب ضرور دیکھو گے، اس لیے کہ محلے میں جو رہنے والے سارے کے سارے وہ انسان بستے ہیں، محلے میں رہنے والے فرشتے نہیں ہیں، محلے میں رہنے والے معاذ اللہ وہ نبی نہیں ہے، انسان ہیں، عام انسان ہیں۔ جب عام انسان ہیں تو عام انسان سے کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، جیسے تم سے غلطی ہوگی اسی طرح سے پڑوسی محلے دار سے بھی غلطی ہوگی، محلے دار سے بھی غلطی ہوگی، محلے دار بھی غلطی کر سکتا ہے، کسی بھی قسم کی غلطی ہے۔ اور اگر وہ غلطی ایسی ہے جس غلطی کا تعلق صرف اس کی ذات سے ہے، پھر تو پردہ ہی پردہ ڈالو، پھر تو بالکل پردہ ڈالو، پھر تو اس کو ظاہر کرنا۔ اور ہاں اگر اس کا کوئی جوان آپ نے دیکھا کسی غلطی میں مبتلا ہے، اس کے باپ کو اطلاع نہیں ہے تو اس کے باپ کو چپکے سے بتا دینا اصلاح کی غرض سے، وہ بھی آپ کے ذمہ لازم نہیں، لیکن آپ کا قریبی ہے، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، اصلاح کی غرض سے اگر آپ نے بتا دی اس کے باپ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی غلطی کو نشر و اشاعت کرنا، اس کی غلطی کو پورے محلے میں بتانا، اور آج کل تو فیس بک اور واٹس ایپ، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، بس غلطی کرو، بن گئی ویڈیو، چلو جی، یہ سب سے بڑا خیر کا کام کر رہا ہے، ویڈیو وائرل کرو، سب سے بڑا خیر کا کام۔ وہ نیچے لکھا ہوا ہے 4 آدمیوں کو بھیج دیجئے، ضرور فارورڈ کیجئے۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک خاص خادم تھا، بادشاہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن خدمت کے دوران بادشاہ کا کوئی سر میں مالش کر رہا تھا تو دیکھا تو بادشاہ کے سر میں کوئی 2 رسولیاں نکل آئیں اور اس طرح سے جیسے سینگ ہیں۔ جب اس کا ہاتھ پڑا تو کہا اچھا یہ تو سینگ نکل آئے، بادشاہ کو سینگ۔ بادشاہ نے کہا خاموش، بتانا نہیں کسی کو۔ اب اس اللہ کے بندے کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں راز نہیں رکھ سکتے، جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں پیٹ میں آرام نہیں آئے گا، پیٹ میں درد ہے، درد ہے، درد ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اگر تو نے کسی کو بتایا اور پتہ چل گیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ تو پھر جنگل میں بیچارہ چلا گیا، وہاں جنگل میں ایک گڑھا اس نے کھودا اور گڑھے کے اندر نیچے زمین میں منہ دے کے اس نے آواز لگائی کہ بادشاہ کے سر میں سینگ نکلے۔ کہیں کوئی چرواہا قریب میں سن رہا تھا، اس نے یہ آواز سن لی اور اس نے آگے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا کہ بادشاہ سلامت کے سر میں سینگ نکلا ہے۔ اچھا بھائی، بادشاہ نے اسی کو بلایا کہ یہ تو خبر اسی کو پتہ تھی، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی تیار ہو جاؤ قتل کے لیے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت دراصل بات یہ تھی میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، پیٹ بہت موٹا ہو رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، اتنی گیس بھر گئی، اتنی گیس بھر گئی کہ میں نے جنگل میں جا کے ایک گڑھا کھودا، اس میں جا کے میں نے کہا اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہیں سن لیا، اس نے آ کے بازار میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت یہ ہے، پردہ ڈالو۔ وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، کہ اگر پڑوسی کسی جرم میں آپ نے مبتلا دیکھا تو آپ پردہ ڈال دو اس پر، اس کی غلطی کو شائع نہ کرو، اس کی غلطی کو سب کو مت بتلاؤ، اور یہ سمجھو کہ کل یہی حال تو تمہارے ساتھ بھی آ سکتا ہے، آپ سے بھی کوئی دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی صادر ہو سکتی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ جیسے میرے عزیز آپ یہ چاہتے ہو کہ میری غلطی کی کوئی اشاعت نہ کرے، میری غلطی کا چرچا نہ ہو، میرے قصور کا چرچا نہ ہو، جیسے آپ یہ چاہتے ہو، تو مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہی پسند کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا اگر اس جذبے سے اور اس نیت سے آپ نے اس غلطی کو آگے کر دیا اور اس غلطی کو آپ نے اس نظریے سے پھیلایا کہ یہ بدنام ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اسے گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ فیصلہ ہے، یہ مکافات عمل ہیں، مکافات عمل ہیں، ضرور اس کا بدترین صلہ اسے ملے گا کہ گھر بیٹھے اللہ اسے رسوا کرے گا اگر اس نے فاسد نیت سے اس غلطی کو آگے کیا۔
تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کی آپ نے تاکید کی. آپ نے فرمایا وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، اگر اس کے اندر کوئی غلطی آپ نے دیکھی تو آپ اس پر پردہ ڈال دو. اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، پڑوسی کے یہاں کوئی خوشی آئی تو آپ اسے مبارکباد دو. محلے دار کو خوشی ملی، مالی ترقی ہو گئی، تنخواہ زیادہ ہو گئی، کاروبار پھلنا پھولنا شروع ہو گیا، بچے نے کوئی اچھے نمبر حاصل کر لیے، بچے کی کوئی ترقی ہو گئی، شادی ہو گئی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی خوشی بڑی خوشی اسے مل گئی تو ہنّتہ، آپ اس کو مبارکباد دو. یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کو ادا کرنا ہے. یہ اس کو مبارکباد آپ دیجئے. کیا آج ہم یہ کام کرتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، اپنے پڑوسی کی اچھائی کو اور اس کی خوشی کو دیکھ کر آج ہمیں ناگوار گزرتا ہے کہ اس کو یہ ترقی کیوں مل رہی ہے. یہ تو حسد ہے، یہ تو بہت بدترین بیماری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا آدمی اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے. اللہ تو نے اس کو کیوں یہ خوشی دی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہا ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے. یہ نمازی بھی ہے، یہ تہجد گزار بھی ہے، یہ تلاوت بھی کرتا ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس موقع پر اگر اس نے پڑوسی کی خوشی میں اس کو مبارکباد نہ دی تو محلے داری کا حق اس نے حق ادا نہیں کیا. اس نے محلے داری کا حق نہیں ادا کیا. اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، اگر اپنے پڑوسی کے یہاں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، عَزَّيْتَهُ، تو اس کی تعزیت کر لیا کرو، تعزیت کر لیا کرو. کسی کے یہاں چھوٹی مصیبت آ گئی، بڑی مصیبت آ گئی، میرے عزیز دوستو اور بزرگو، چھوٹی اور بڑی ہر آدمی کی حیثیت سے مختلف مصیبتیں ہوتی ہیں. جس کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے، کیا پتہ وہ بیچارہ 4 دن سے اسی پریشانی اور اسی غم میں اندر کوڑ رہا ہو. 2 جملوں سے بول دو کہ بھئی میں اس تکلیف میں، اس مشقت میں، اس پریشانی میں آپ کے ساتھ. غم کی بات نہیں ہے، اس پریشانی پر آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. یہ تعزیتی کلمات ہیں. جو چیز اس سے ختم ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، آپ اس کو یہ سمجھائیے، یہ باور کیجئے اللہ پاک کے یہاں جو فیصلہ لکھا ہوا تھا وہ فیصلہ پورا ہو کر رہا. یہ چیز آپ کے مقدر میں اتنے ہی دن کی لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا. اب اس چیز کو اللہ پاک نے آپ سے لے لیا، آپ صبر کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. اور پتہ ہے یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے احکام بتلائے؟ اس لیے کہ اس وقت جیسے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، ایمانی سطح بھی اس کی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، شیطان خیالات، کیوں یہ مصیبت آئی، کیوں یہ مصیبت آئی، کیوں یہ پریشانی آئی، یوں کر لیتا تو یہ نہ آتی، یوں کر لیتا تو یہ ہوتا، یہ کر لیتا تو یہ ہوتا. یہ سب شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس کے ایمان کو کُرید رہا ہے، اس کے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا حکم اس لیے دیا. بیمار پرسی میں بھی جب بیمار ہوتا ہے، اس وقت بھی ایمانی سطح شیطان اس کی کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے. تو کیوں بیمار ہو گیا؟ ٹھیک آدمی تو تھا. ایک تندرست آدمی کو دیکھتا ہے، ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ تو صحیح ہے، میں بیمار ہو گیا. تو اس لیے تعزیت کے کلمات کہیں، اس لیے کہا اسے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ. غم کی بات نہیں کرو، یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ آپ کے درجوں کو بلند کرے گی، یہ مصیبت آپ کے درجوں کو بلند کرے گی. یہ مصیبت کے وقت کے تعزیت کے کلمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ اگر یہ اصحاب مصائب جن پر مصیبتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، یہ قیامت کے دن جب اللہ پاک ان کو اجر دے گا، اس وقت یہ تمنائیں کریں گے کہ دنیا میں ہمارے اوپر ہمیشہ مصیبتیں آتی اور ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ہم زیادہ خوش ہوتے، آج ہمیں اجر ملتا. یہ آپ نے حق بتایا ہے کہ اگر مصیبت اس کے ہاں آئے تو آپ تعزیت کریں. اور اگلی بات سنیے، کتنی خوب بات ہے، کتنی خوب بات ہے، کتنی باریک بات ہے. آپ نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ
فوق بنائه فتسد علیہ الریح. ایسا نہ کرنا کہ اپنے گھر کی عمارت کو اتنا اوپر لے جانا کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے. ایسا نہ کرنا. پڑوسی کی ہوا رک جائے, اس کی روشنی رک جائے, ایسا نہ کرنا. اس کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. ادھر کون خیال رکھتا ہے؟ اس لیے کہ ادھر تو پیسہ ہے آدمی کے پاس, پیسہ تو بولتا ہے, پیسہ تو پھر چڑھتا ہے. کیا فرمایا کہ آپ اس کا خیال رکھنا کہ اپنے پڑوسی کی ہوا نہ رکے, پڑوسی کی روشنی نہ رکے. ایک بڑے بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا, ان کے گھر میں چوہے آ گئے, تو کسی نے کہا بھائی بلی پال لو, اور بلی کی آواز سے کیا ہوگا؟ چوہے غائب ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا بھائی اگر میں بلی پال لیتا ہوں اور وہ چوہے سارے کے سارے نکل کر پڑوسی کے گھر میں داخل ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ پڑوسی کی اذیت ہوگی. تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں پڑوسی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ کتنا خیال تھا. آج کون اس کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں بھائی ہم بس مجھے راحت ملے, میری راحت سب سے مقدم ہے, میری راحت سب سے مقدم, میری بیوی بچوں کی راحت سب سے مقدم ہے. آج تو یہ خیال بنا ہوا ہے. پڑوسی کو اذیت ہو, محلے دار کو تکلیف ہو, اس کا کوئی احساس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ہانڈی سے بھی اس کو اذیت نہ دینا, ولا توزی, اس کو تکلیف نہ دینا, بقدر کا, اپنی ہانڈی کے ذریعے سے. ہاں الا ان تغرف له منها, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہانڈی میں اتنی گنجائش ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پڑوسی کے گھر میں بھی آپ بھیج دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کی خوشبو اوپر نہیں جانی چاہیے کہ جس سے محلے والے کو پتہ چلے آج اس کے گھر میں تو یہ پک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آبادیاں پھر اتنی جڑی ہوئی نہیں تھی. آج تو کتنی جڑی ہوئی آبادیاں ہیں, آج اوپر نیچے اڑوس پڑوس ملے ہوئے گھر ہیں. آج ان کا خیال ہم نہیں رکھتے. میرے عزیز دوستو, جب ان کا خیال نہیں رکھتے تو پھر یاد رکھیے گا جیسے کہ جیسے ہمارے اعمال و حالات ہوں گے, اوپر سے آنے والے حالات بھی اللہ کے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ موسم کا ہونا, یہ کیا خبریں آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, آدمی روزانہ سنتا ہے یہ آ رہا, یہ, کوئی ایک بندہ بھی توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوا اس موقع پر؟ کوئی کہہ رہا ہے بابا شاہ غازی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عبداللہ شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک وہ بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سخت غلط بات ہے. اللہ کے غضب کو, اللہ کے غصے کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اس وقت ضرورت ہے استغفار کی. مصیبت ٹل گئی, اے اللہ تیرا شکر ہے, ہم تو گناہگار تھے. اگر اس وہ مصیبت آتی اور ایک بھی ہمارا زندہ نہ بچتا تو اے اللہ تب بھی تیرا عدل تھا, تیرا انصاف تھا, ہمارے گناہ اتنے ہیں. لیکن اے اللہ تو نے اپنا کرم فرمایا, تو نے اپنی ستاری فرمائی. تو جب بھی کوئی اس قسم کا حال آئے مجھے یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا جرم, کون سا قصور, کون سی غلطی تھی؟ صحابی کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے, شدید تیز آندھی, میں دوڑا بھاگا, دیکھوں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں. دیکھا آپ علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ تھے, آپ نماز میں کھڑے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا, شدید آندھی چلنے لگی اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کبھی اقبل و ادبر, کبھی اندر کبھی باہر, کبھی اندر کبھی باہر. اے اللہ کے رسول کیا ہوا آپ کو, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے قوم عاد و سمود پر جیسے عذاب آئے ہیں کہیں اس قسم کا عذاب نہ آ رہا ہو, اس قسم کا عذاب نہ. بادلوں کو دیکھ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو رہے کہیں اللہ کے عذاب کی کوئی شکل نہ پیدا ہو جائے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, ایسے حالات جب آ جائیں بارش کے, اس قسم کے طوفانوں کے, تو ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ استغفار کریں. اور جب تک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک استغفار رہے گا اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں لے کر آئے گا. قرآن یہ فیصلہ دیتا ہے کہ استغفار امت میں رہے گا, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جس دن استغفار امت سے ختم ہو گیا, اللہ کی طرف رجوع کرنا ختم ہو گیا, توبہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی صفت ختم ہو گئی, تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے.
تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان حالات میں، ان موسموں میں بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ تبصروں کے، بجائے یہ کہ یہ باتوں کے یہ ہوا وہ ہوا کیا ہوا، جناب یہ سوشل میڈیا کی خبروں کی طرف توجہ دینا، ان سب باتوں سے کٹ کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ مصائب اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ ہی مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان